مومنوں، کچھ برسوں سے لگ بھگ 5-7 سال ہوئے، بہت دفعہ موقع لگتا ہے کہ جماعتوں کے اندر ایک سارا گنان پڑھ کے میں ہمیشہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں سے میں نے آج تک 40 گنان غازوں کے اندر کیے۔ بے حساب شاستر بھنڈار بھرا ہوا ہے، ہر ایک گنان ایک واعظ ہے۔ سب پوچھو تو گنان کا ایک ایک پاس جو ہے وہ ایک واعظ کے سوروپ میں ہے، لیکن گنانوں کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے گنانوں کے اندر ایمان کی محبت کی باتیں ہیں، ایمان کی شناخت کی باتیں ہیں، اس دنیا میں جیون کیسے گزارنا اس کی چیزیں ہیں، آخرت کے لیے اشارے ہیں، موت کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا اس کی باتیں ہیں، ہمارے مذہب کے مول سدھانت کیا ہے اس کی باتیں ہیں، ہمارے مذہب کی پرانالیکا کی چیزیں ہیں۔ تو گنان ماہ تو صاحب ہے، گنان کے اندر تو مولا خود بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے 5 کا یہ 6 کا گنان ہے، اور یہ گنان ہے گھٹ 5 کا بیٹھا گنان۔ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اور تمثیل دیتا ہوں۔ گھٹ 5 ہمارے مذہب کی ایک اتم کریا ہے۔ گھٹ 5 کو پاول بھی کہتے ہیں، امی بھی کہتے ہیں، نیاز بھی کہتے ہیں، آب صفا بھی کہتے ہیں، آب شفا بھی کہتے ہیں۔ گھٹ 5 کے بیٹھے گنان بھی ہیں، اور پھر جب جماعت نیاز پیتی ہے تو ہم گنان بولتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گھٹ 5 نہ اوبھا گنان۔ پرانالیکا کے اوپر امام نے بہت سے فرمان کیے۔ بعض جماعت خانوں کے اندر ایک پاس پڑا جاتا ہے گھٹ 5 پینے کے وقت، صرف ایک، یعنی ایک گھٹ اتاری گئی۔ بعض جماعت خانوں کے اندر 2 پاس بولے جاتے ہیں اور پھر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں مذہب سیکھنا ہے۔ گئے 25-30 برس میں مذہب بہت بلایا گیا، ہمارا آدمبر بڑھ گیا، عقل چیز رہ گئی۔ مولانا امام سلطان محمد سے فرمایا کہ تم سرکہ کھاتے رہے، مغز کو چھوڑ دیا، اور ہم دوسری چیزوں کے اندر پڑ گئے۔ مذہب کے لیے ہمیں 5-10 منٹ بھی کبھی زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے تو ہمیں ذرا برا لگتا ہے۔ خیر مولا سب کو نیک ہدایت دے لے۔ گنانوں کے اندر پیروں نے جو موقع کے گنان فرمائے ہیں وہی گنان ہونے چاہیے، اور اپنی مرضی سے گنانوں کے اندر اور ان کے سمے میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ میری وعظوں کے اندر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ صبح کے چوگڑیے بھی ہیں، شام کے چوگڑیے بھی ہیں، صبح کے گنان بھی ہیں، دعا کے پہلے پڑھنے جیسے سانج کے گنان ہیں، دعا کے بعد پڑھنے جیسے جزے گنان ہیں۔ رات کو 12 بجے کی مجلس ہوتی تھی، آج تک یہ ہے کہ کمی شان کو آئے، ساتھ ہی مجلس پکا دی، گھر چلے گئے۔ مجلسوں کا ہیتو یہ تھا کہ مجلس جو ہے وہ ایک کلاس روم ہے اور مشنری ٹیچر ہے۔ مجلس کے اندر آ کے بہت سی ادھیاتمک روحانی چیزوں کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ جماعت خانے سے نکل کے گھر جاتے تھے، کھا پی کے واپس آتے تھے، بچے وغیرہ سو جاتے تھے، اور سیریس لوگ جماعت خانے کے اندر آتے تھے، اور پھر مجلس ہوتی تھی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واعظ ہوئے رات کو 12 بجے تک، اور بعض بیت الخیال کی مجلسیں رات کو 2 بجے شروع ہوئے۔ میں نے خود نے اس قسم کے چانسز لیے ہوئے۔ بامبے کے اندر ہر سال بیت الخیال کا 40 دن کا ستارہ ڈالتے تھے، 7 دن کا نہیں، 40 دن کا، اور ہر روز 40 دن میں نے واعظ کی ہے۔ ایک دفعہ 40 جمع پڑا، اور مشنری مرحوم ہمارے دوست صوفی مشنری تھے، جعفر علی مشنری، ایک دن وہ واعظ کرتے تھے، ایک دن میں واعظ کرتا تھا۔ کبھی کوئی لڑائی کے زمانے کا بمبئی میں رہا ہوا کوئی اسماعیلی بھائی بہن ادھر ہوگا
تو اس کو یہ چیز یاد ہوگی کہ لڑائی کے زمانے کے اندر ہر سال 40واں ڈالتے تھے. صبح کے وقت بھی لوگوں کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا تھا. تو بہت دفعہ سمیسان ہے دعا نہیں پڑی گئی اور اس وقت صبح کا گنان پڑا جا رہا ہے. اور کبھی ایسا دیکھا ہے کہ پروڑیے ہے اور پروڑیے کے اندر شام کا گنان پڑا جاتا ہے. ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھٹ پاس کا جو بیٹھا گنان ہے وہ کھڑے کھڑے کر دیا. تو یہ چیزیں برابر نہیں. موقع محل کی چیزیں جو ہمارے پیروں نے بیان کی ہیں وہی ہونی چاہیے, کیونکہ پیروں نے یہ سب جو سسٹم بنایا ہے اس میں کوئی بھید ہے. اور مذہب کا نام ہی سسٹم ہے. اگر سسٹم ہی نہیں تو مذہب نہیں رہتا. دنیا کے اندر کلچر سکھایا کس نے؟ مذہب نے سکھایا. آج جو ساری دنیا کلچر کر رہی ہے, کلچر کو دنیا کے اندر پیدا کرنے والا مذہب ہے. سوسائٹی کو پیدا کرنے والا مذہب ہے. فیملیز بنانے والا مذہب ہے. فیملی کا اسٹرکچر بنانے والا مذہب ہے. میاں بیوی کا رشتہ جوڑنے والا مذہب ہے. ماتا پتا کی سیوا سکھانے والا مذہب ہے. آپس میں محبت سکھانے والا مذہب ہے. مذہب تو ہماری زندگی کی جان ہے. ہم کو ہماری زندگی میں کس طرح گزارا کرنا چاہیے ہم کو مذہب میں سے ملتا ہے. اور اگر ہم مذہبی بھول گئے تو لو جی گاڑی تو اچھی ہے ہی لیکن انجن ہی نہیں. مذہب ہماری جان ہے. مذہب ہماری زندگی کا سور ہے. اب دیکھو یہ 6 پاک کا گنان ہے. گھٹ پاٹ رسول اللہ کے زمانے سے بلکہ اس کے پہلے سے ہر ایک مذہب کے اندر ایک یا دوسری شکل سے آب صفا رہا, مگر میں صرف رسول پاک کے زمانے سے لیتا ہوں. نبی کریم خود اپنے ہاتھ سے نیاز نکالتے تھے. اپنی اسماعیلی جماعت اس وقت بھی تھی, بھلے اس کا نام اسماعیلی نہیں تھا اس وقت, مگر ایک ایسی جماعت تھی جس کو ہم ستپن کی جماعت کہتے ہیں. ہمارے جنانوں کے اندر رسول اللہ کے زمانے میں 40 آدمی کی جماعت تھی. مسلمان تو بہت تھے لیکن یہ جو جماعت تھی ہمارا ستپن کی جماعت تھی 40 آدمی. 40 کے 40 کا نام ہے میرے پاس. ان کا مکھی کون تھا اس کا نام بھی ہے, کامڑے کا نام بھی ہے. لیکن رسول اللہ خود جماعت کے اندر آ کے نیاز بنایا کرتے تھے. آپ نے میری آواز میں سنا ہوگا کہ جماعت خانے کے اندر جو پیر کا جمعہ ہوتا ہے ظاہر خانے وہ روز آتا ہے, کبھی روز نہیں آتا تو ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور آتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان آئے تو جماعت خانے میں آیا کرتے تھے, دعا پڑھایا کرتے تھے, کرسی پہ بیٹھتے تھے, فرمان کرتے تھے. مگر جب دعا کا وقت آتا تھا تو علی شاہ ماں باپ نیچے زمین پہ بیٹھ کے خود دعا پڑھاتے تھے. آپ کو یاد ہے جھولی دعا؟ جھولی دعا کے اندر ہے توبو توبو تکفیر دار بندو سرتا پاگنگار. دعا تو پیر پڑے بندو بنتی کرے. ایکچولی دعا پڑھانا پیر کا کام ہے. رسول اللہ نے ساری زندگی موت تک دعا کی لیڈنگ خود کی. بیمار تھے, چل نہیں سکتے تھے. مولا علی اور دوسری طرف مولا علی کے بھائی تھے فضل, یہ دونوں حضرت نبی کریم کے کندھے پکڑ کے اپنی کوٹڑی میں سے نکالتے تھے اور رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے. گھٹنے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے تو بیٹھتے وقت تھے یہی 2 آدمی نبی سب کو پکڑتے تھے تو حضور بیٹھتے تھے, سجدہ کرتے تھے. لیکن 6 دم تک نبی نے خود نے دعا پڑھائی. تو نبی آتے تھے نیاز نکالا کرتے تھے اور وہ بھی جمعے کا دن ہوتا تھا, کبھی جمعرات کو بھی کرتے تھے. اسی طرح پاٹ ہوتا تھا. اس قسم کے چائنا کے برتن نہیں ہوتے تھے, مٹی کا ایک ہی کپ ہوتا تھا اور ایک کمب ہوتا تھا اور رسول اللہ اس میں سے نیاز اپنے ہاتھ سے پلاتے تھے.
सुकृत सीढ़ा नहीं बनता था, लेकिन हुजूर खजूरों के अंदर से गुठली निकाल देते थे और वो सुकृत के तौर पे देते थे। कभी कभी सूखी द्राक्ष लेके उसकी गांठड़ियां वगैरह साफ करके नबी उसको हाथ से ऐसा मसल डाल देते सीढ़ी की तरह, और ये सुकृत के तौर पे देते थे। रसूलुल्लाह के जमाने से न्याज चला आता है। भले ये 10 दिन की बनाई हुई दुआ नहीं थी उस जमाने के अंदर, हेतु यह था कि नबी खुद न्याज बनाते थे। तो ये जो पाठ है जिसको हम छोटा ये टेबल कहते हैं, इसके ऊपर हम घट रखते हैं। घट यानी ये कुंभ, एक प्याले की तौर पे इसको घट कहते हैं। तो ये घट पाठ हुआ, इस सेरेमनी का नाम पड़ गया। मगर पानी को हम घटपाट नहीं कहते, घटपाट की सेरेमनी है, पानी न्याज है। फिर भी हम घटपाट कहें तो वो घटपाट का पवित्र पानी है। तो पीमा बाप का ये जो गिनन है, शिरे वाला पाट मंदा वीने चौक पूरा वो हर खेसो कलश खपा ओढ़ वाला चारे सुहागन ने रे तेरा वो वधारो ते कायम सामीरे वाला आज मिंदर रड़िया मना जिसे रूड़ा साध आवे रूड़ा संत आवे अपने घेर प्रभु जी सधार्या मिंदरिए। मैं आपको उस ओरिजिनल शब्दों में तो जिसको कि सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया, उसमें ही आपको मैंने गिनान का पाठ सुनाया। मौलाना हज़रत इमाम पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान की जबानों के अंदर, चाहे वो कोई भी हिंदुस्तान की जबान हो, उसके अंदर जी का जो लफ्ज है वो इज्जत का लफ्ज है। जी कहते हैं सर को, यस सर, उसको कहते हैं जी। तो बड़ा आदमी छोटे को बुलाता है तो कहते हैं जी, यानी मैं आया हूं। तो जी रे वाला, ए मेरे प्यारे भाइयों, आज मंदावी ने यानी पाठ को अरेंज करो, चौक पुरावो, उसके ऊपर कपड़ा बिछावो। हिंदुस्तान की बहुत सी कौमें हैं कि जो अपने घर के बाहर साफ करके, तो जमाने के अंदर ऐसे अच्छे रास्ते नहीं थे डामर के, आजू बाजू में पत्ते वगैरह पड़े रहते थे, तो हर रोज घर के लोग उठ के अपने घर का आंगन साफ करते थे। और साफ करके कई ऐसे लोग थे कि जो अपने इस आंगन के अंदर पानी छिड़कते थे, फूल डालते थे, रखते थे। कई इर्द गिर्द के दरख्त वगैरह काट के अपने दरवाजे पे सजाते थे। और कभी खास प्रसंग आता था, तो खास ओकेजन आता था, तो वो अपने घर के आंगन के अंदर कुछ इस किस्म के डिजाइन बनाते थे जिसको चौक पुराना कहते हैं। और यह मतलब होता है कि तुम उसके ऊपर अच्छा क्लीन साफ कपड़ा बिछाओ। हरस के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ कलश की स्थापना करो, यानी न्याज की क्रिया शुरू करो, उसकी स्थापना करो। दुआ जो स्थापन की, ये कलश स्थापने की क्रिया है। फरमाया है कि मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ तुम कलश की स्थापना करो। 4 सुहागनों को
यहाँ नेड़े नहीं है, 4 सुहागन ने सेवाओ। यहाँ सुहागन का मतलब हिंदुस्तान की प्रणालिका का हिसाब करूं और वो बात सुनाऊं तो सुहागन कहते हैं कि जिसका शोहर जीता होवे और वो शादीशुदा होवे। कुंवारी लड़की को सुहागन नहीं कहते, और विधवा हो जाती है तो वो भी सुहागन नहीं रही। जिसका शोहर, उसको सुहागन कहते हैं। यहाँ सुहागन से मतलब मोमन है। किसी भी 4 मोमनों को, यानी हम सुहागन इसलिए कि हमारा इमाम हाजिर और जीता है, हमने उसके साथ बैअत की है, उसकी हमने नौकरी, उसकी खिदमत, उसकी इबादत हमने कबूल की है, उसकी फरमानबरदारी कबूल की है। यही बात तो शोहर के साथ शादी करते वक्त औरत करती है कि मैं अपना आप तुम्हें सुपुर्द करती हूँ, तेरी फरमानबरदारी में रहूंगी। तो 4 सुहागनों को, 4 मोमिनों को नजदीक बुलाओ, वधाओ के कायम स्वामी, जो कायम रहने वाला धनी हजरत इमाम है, उसको वधा लो, उसको वेलकम करो। क्योंकि जब तुम घटपाट की स्थापना करोगे तो मौलाना हजरत इमाम का नूर वहाँ प्रवेश होता है। सवाल एक होता है इसमें से, तो क्या घटपाट के स्थापने के वक्त ही हजरत इमाम का नूर होता है, दूसरे वक्त नहीं होता? नहीं दीनदारों, ये मतलब नहीं है। ये मतलब ये है कि देखो हजरत इमाम जमात को दीदार देने के लिए आता है। 10,000 आदमी किसी हॉल में बैठे हैं, मौला दीदार देता है। फिर मौला के हुजूर में अर्ज करता है कि मुखी खुदावन, ये रूम के अंदर लाइफ वालों की मजलिस है। तो मौलाना हजरत इमाम लाइफ वालों की मजलिस में जाता है। दोनों जगह उसका स्वरूप जुदा होता है, दोनों जगह उसके फरमान जुदा होते हैं। हजरत इमाम किसी और नौमी रात की मजलिस में जाता है तो 10-12 के 20,000 के लाख आदमी कराची के अंदर लाख इस्माइली इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस वक्त इमाम का नूर मौजूद है, इमाम हाजिर है। लेकिन जब वो किसी खास मजलिस में जाता है तो उस मजलिस की रूहानी लेवल के हिसाब से मौलाना हजरत इमाम का खुद का जो चेहरा है वो भी बदल जाता है, उसके फरमानों के अंदर भी फर्क होता है। मौला तो हर रोज, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ जमातों में कि 24 घंटे इमाम जमात खाने के अंदर हाजिर होता है। अलबत्ता जहाँ हमने टेम्पोरेरी जमात खाने बनाए हैं वहाँ दिन के वक्त इमाम हाजिर नहीं रहते, मगर जो हमने जमात खाने परमानेंट बनाए हैं वहाँ 24 घंटे हजरत इमाम की जरूरत हाजिर नाजिर मौजूद है। मगर जब हम कलश घट स्थापना करते हैं, घट पाठ की स्थापना करते हैं, तो मौलाना हजरत इमाम अपनी स्पेशल नूरानी हालत के अंदर स्पेशल बख्शिश देने के लिए आता है। तो उसके लिए कहा है 4 सुहागनों को बिठाओ, यानी न्याज के ऊपर, सुकरीत के ऊपर, जूरे के ऊपर। ये जो 4 जने हैं दुआ पढ़ने वाले, इन 4 सतियों को बुला के बिठाओ तो इमाम का स्वागत करें, वेलकम करें। ये एक स्पेशल क्रिया होने की वजह से इमाम ज़मान की तरफ से स्पेशल दुआ आशीष और उसकी रहमत उतरती है। तो मौलाना हजरत इमाम फरमाते हैं स्पेशल दुआ आशीष देता हूँ, तो उसके अंदर फर्क होता है। आज मंदिर रड़ियाम नदी से आज ये जमात खाना है, बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि वीक में एक दिन हम घटपाट की स्थापना करते हैं, खसूसन जुमे के दिन। कभी कभी वीक में 2 दिन हो जाते हैं और वो चांद रात होवे तो जब हम शाम के वक्त घटपाट की स्थापना करते हैं तो किस वजह दिन फरमाते हैं आज जमात खाना पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखता है। रूड़ा साध आ गया, जमात के मोमिनों की तरफ इशारा करते हैं। साध किसको कहते हैं कि जिसने कोई साधना की होवे। इसमें से लफ्ज निकला साधु। साधु भिखारी को नहीं कहते, मांगने वाले को नहीं कहते, घूमने वाले को भी नहीं कहते। साधु कहते हैं साधना करने वाला। साधना करने वाला ये होता है, चलो एक लड़का है, वो यूनिवर्सिटी में गया है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसकी जो एजुकेशन के बाद जो उसको कंप्लीट करके सर्टिफिकेट मिलता है तो कहते हैं उसकी साधना पूरी हुई, उसकी मेहनत पूरी हुई, उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। ट्रेनिंग को साधना कहते हैं। साधना करने वाले, रूहानी ट्रेनिंग लेने वाले आबिद और भगत जो है
ان کو यहाँ पीर ने रूड़ा यानी अच्छे साध आ गया, रूहानी इबादत करने वाले आए, रूड़ा संत आ गया। साध से संत का दर्जा ऊंचा है। संत वो है कि जिसने डिग्री ले ली है, और साध वो है कि जो डिग्री लेने की कोशिश कर रहा है। जो आबिद है, इबादत कर रहे हैं तो खास लेवल पे नहीं पहुंचे, वो साध हैं। और जिन्होंने इबादत करके कोई सिद्धि हासिल की है तो जिंदारो वो संत हैं। फिर उन्हें जमात के लोगों को साध भी कहा, संत भी कहा, क्योंकि जमात के अंदर आबिद भी हैं, मौला के आशिक भी हैं, सिद्धि पाने वाले ऐसे भी हैं। तो रूड़ा साध आ गया, रूड़ा संत आ गया अपने घेर। हमारे घर में प्रभु जी पधारिया। प्रभु कहते हैं रब को, अरबी जबान का जो रब है, रब कहते हैं पालनहार, और प्रभु का मतलब पालनहार। जैसा माँ है वो भी प्रभु है। माँ छोटी रब है, माँ पालती है, परवरिश करती है, कपड़े पहनना सिखाती है, उसको रीत भात सिखाती है, अपने बदन को साफ करना सिखाती है। ये जो ट्रेनिंग है ये रब की ट्रेनिंग है। सबसे आला जो है वो रब्बुल आलमीन है, रब मुतलिक है, लेकिन माँ भी रब है। प्रभु सेठ को भी कहते हैं। हिंदुस्तान की जबानों के अंदर खास तौर पे जो प्राकृत और देवनागरी है उसके अंदर एक नौकर होता है, वो चाकर कहलाता है। नौकर को चाकर कहते हैं और सेठ को प्रभु कहते हैं। तो मौला हमारा प्रभु है, हमारा पालने वाला है, रूहानी पोषण देता है, हमको रूहानी खुराक मिलती है, हमको इल्म की खुराक मिलती है कि जिससे इंसान का दिल खुश हो जाता है। जिस तरह हमें पेट की भूख लगती है, ऐसा ही कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं कि जिनको इल्म की भूख लगती है। जिस तरह पेट भरने के लिए खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, जिंदारो इल्म की भूख का भी इंतजाम है, और वो है ज्ञान, इल्म, उससे इल्म की भूख पूरी होती है। इसी तरह हमारी जो रूहानी भूख है वो इबादत से पूरी होती है। तो यहाँ अपने घेर प्रभु जी पधारिया मिंदरिये इस जगत खाने के अंदर। जुड़वाला बोलतना मुखमी हरे वाला दिसतना राधीश अनबोल तना मुखमी हरे वाला पवित्र थया घर आंगन मारा जाए सतगुर नयन सोदी जीरे वाला जिस तरह रूढ़ है दिखने में खूबसूरत, साफ और हम जिसको बोलते हैं ना वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट दिखते हैं। यानी बोल करना, मुख मीठा, जब ये बोलते हैं तो मुख में से मीठी वाणी निकलती है। किसके मुंह से? ये मौला की तारीफ हो रही है कि जब मौला पधारता है, मौला आता है तो वो हमको खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है। बात भी सच है। अगर इमाम हमारा जितना है, जितने भी इमाम हुए, हमारे इमामों में कोई लूला लंगड़ा नहीं हुआ, कोई इमाम काना नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह, मगर खैर समझाने के लिए ही ये लफ्ज कह रहा हूँ, कोई इमाम पागल नहीं था। हमारा कोई इमाम शारीरिक तौर पर भी अधूरा नहीं था। तमाम नबियों में भी ऐसा हुआ, शारीरिक तौर पर भी वो अच्छे और खूबसूरत है। इमाम ज़मान तो लाखों में नजर आ जाता है। मौलाना हाजिर इमाम 58 में विक्टोरिया गए,
میں اس کی ظاہری باتوں کرتا ہوں تو اس میں بھی ہم کو مزہ آتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کی باتیں سن کے، اس کی رمت گمت کی باتیں دیکھ کے ان کے دلوں کے اندر محبت تازہ ہوتی ہے۔ 58 میں حضرت امام پریٹوریا گئے۔ 58 میں جو کبھی آپ کو یاد ہوگے تو ماں باپ کی عمر کی 42 برس کی، اور تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا، 7-8 مہینے کے 10 مہینے ہوئے تھے، برس بھی پورا نہیں ہوا تھا امامت کی گادی پہ آئے۔ آخری دنیا کے اندر حضرت امام کی چرچا ہوتی تھی۔ پریٹوریا کی کیپٹل ہے ساؤتھ افریقہ کا، تو جو پریسیڈنٹ تھا ساؤتھ افریقہ کی ریپبلک کا اور پرائم منسٹر وغیرہ ان کے ساتھ مل کے تو ان نون سولجر جو گزر گئے تھے ان کے مزار کے اوپر ریت رکھنے کی ایک کریا کرنی تھی۔ مولانا حضرت امام وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ پہنچے۔ بہت بڑا آئی لینڈ تھا، گول، چاروں طرف بڑی بڑی زبردست کمپنیوں کی بلڈنگیں، گورنمنٹ کی بلڈنگیں، ہزاروں آدمی تھے۔ پولیس نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا، بینڈ تھا۔ ریت رکھنے کے بعد مولا کو سلیوٹ دینے کی کریا تھی اور ایک چھوٹی سی ٹی پارٹی جیسی بنائی گئی۔ کسی ایک بڑی بینچ کے اندر کچھ جوان لڑکیاں 20-22 برس کی وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ تو ایک لڑکی کہتی ہے کہ اگر تم لوگ میرے ساتھ شرط باندھو تو میں آغا خان کو کس کروں۔ وہ لڑکیاں تو ایک دوسرے کے سامنے دیکھنے لگی کہ اتنی بڑی سبھا اور اتنے بڑے بندوبست کے اندر تم آغا خان کو کس کرو گی؟ کہتے ہاں۔ ان کی کچھ شرط لگی۔ یہ بڑی ہوشیار چالاک چبڑاک لڑکی تھی، اس نے شرط قبول کر لی اور گھومتی پھرتی جب حضرت امام آ گئے تو ماں باپ کی جو گاڑی تھی اس کے کانچ جو تھے چاروں طرف وہ ٹنٹڈ گلاسز تھے کہ باہر سے اندر کون بیٹھا ہے جلدی سے دکھے نہیں، لیکن اندر والا باہر کو دیکھ سکے روشنی کی وجہ سے۔ معلوم نہیں کس طرح یہ حضرت امام کی گاڑی میں گھس گئی اور ڈرائیور کی سیٹ اور پچھلی سیٹ کے بیچ میں نیچے جا کے چھپ گئی۔ اس نے سائڈ دیکھ لی کہ یہ سائڈ سے آغا خان اترے اور اسی سائڈ سے بیٹھیں گے، کیونکہ وہ سائڈ تو اس طرف کرب کی سائڈ تھی۔ تو اس طرح سے یہ بیٹھی کہ جیسے ہی مولا دروازہ کھولے تو یہ پکڑ کے کس کر لے۔ بیٹھی رہی، کسی نے اس کو نوٹس نہیں کیا۔ سب سیریمنی ہو گئی اور اس کے بعد یہ ٹی پارٹی کھڑے کھڑے ہی کچھ پینے کی بات تھی، ریفریشمنٹ تھے۔ کنٹ غلام ہماری اسماعیلیہ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے، مولانا حضرت امام کنٹ غلام کو کہتے ہیں غلام where is your car? My car is very far. Let's go. I want to go urgently. But Khudaman in my, I tell you, I want to go urgently. Let's go. ارے خدا، آگے آگے وہ پیچھے پیچھے حضرت امام، اتنے بڑے سموہ کے اندر ہزاروں آدمی تھے۔ لوگوں کی آنکھیں بھی مولا نے اندھی کر دی، صاحب کو کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا، صاحب کیا سب نکل گئے اور اس کی ٹھاکا ٹھاکا گاڑی کے اندر، مولا کی گاڑی کے سامنے تو وہ ایسی ہی تھی نا، ٹھک ٹھک چلتی تھی۔ سب بیٹھے، سارے تو کہتے ہیں کہ چلو ہو تو چلو سیدھا، اب چلے کہ کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اب جب تھوڑی دیر ہوئی وہ پریزیڈنٹ اور گورنر اور یہ منسٹر وغیرہ سب ڈھونڈنے لگے، صاحب کے خود کے جو باڈی گارڈ تھے ان کو پتہ نہ لگا، حیران پریشان ہو گئے، اور باڈی گارڈ بڑے پریشان تھے کیونکہ ان کی رسپانسبلٹی تھی۔ ہو بچ گئی۔ آخر سب لوگ ادھر ادھر جانے لگے۔ جب یہ بہت کچھ ہو گیا تو ڈرائیور نے مولا کی گاڑی کا دروازہ کھولا، صاحب کا دروازہ نہیں کھلا تو پھر لڑکی پریشان ہوئی، باہر نکلی، رونے لگی۔ پریس والے اکٹھے ہو گئے، ٹیلی ویژن والے آ گئے، ہزاروں آدمی آ گئے۔ اس نے اسٹیٹمنٹ کی کہ ہماری شرط لگی تھی کہ میں آغا خان کو کس کروں گی، لیکن میری شرط مٹ گئی، میرا یہ چانس چلا گیا، خوب روز ہوئی۔ اس مولا کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ میں نے یہ بات کیوں سنائی کہ اس کی خوبصورتی کے اوپر ساری دنیا موہت ہو جاتی۔
یہ گھرانا ایسا ہے. تو پیر کہتے ہیں کہ 30 تنا روڑے راضی تھے, اس کو دیکھو کیسا خوبصورت ہے. ہمارے ایک پیر کے گنان میں ہے شمس نے چل چھبیلا اے سنو البیلا میا تو من وچلاو میرے صاحب اب تیری محبت لاگی. تو مولانا حضرت امام دنیا بھرنے دی دکھنے میں خوبصورت ہے, بولتا ہے تو مکھ میں سے مٹھاس نکلتی ہے, بڑے بڑے پانی ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. ہمارے میں سے جن لوگوں کو یہ چانس لگا ہوا کسی مہمانی یا کسی اور بات میں مولا کے ساتھ بات چیت کرنے کا آپ نے محسوس کیا, کتنا میٹھا کتنا سافٹ ہے کہ ہمارے رگوں کے اندر پوتر کھیا گھر آنگن مارا. اس مولا کے آنے سے, اس مولا کے دیدار سے میرا گھر آنگن سب پاک ہو گیا. جرے ستگور نین تو دیکھا, میں نے جب مولا کو آنکھ سے دیکھا تو میرا سب انتکرن پاک ہو گیا. جس طرح یہ مٹی کے بنے ہوئے گھر آنگن ہے, زنداروں اسی طرح سے یہ شریر مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ بھی مندر ہے, اس کے اندر بھی جذبات کی چیڑیا ہوتی ہے, اس کے اندر بھی حضرت امام آتا ہے, اندر بھی نیاز بنتا ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو. جھرے والا کوئی کہے چوکھانے کوئی کہے میلا کوئی کہے اولا کے وارے والا جو جگہ جم لو جی بیٹھا تو جاؤں بال ہری گر نرت نیرے والا جمندر رڑی آمنا جیتے. اے والا, اے پیارے بھائیوں, وہ مولا جب وہ گھومتا ہے دنیا میں انسانی روپ میں, کوئی تو کہتے ہیں کہ اس کا جو رستہ ہے بڑا چوکھا پاک ہے اور وہ خود بھی چوکھا اور پاک پوتر ہے. کوئی کہتے ہیں نہیں, وہ میلا ہے. یہاں میلا سے مراد جس میں کچھ خامی ہوئے, یہ تو ایک معمولی انسان ہے. سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں یہ میلا پن ہوا. امام کے اوپر ٹیکا کرنے والے بھی بہت دنیا کے اندر جاگتے ہیں, اس کی کرٹیسائز بھی کرنے والے ہوتے ہیں, اس کی بندگی کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی یہ کہتا ہے کہ بھلا وہ کیسا ہے, اولا کیوا, اس کے لیے سوال کرتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور خاص طور پہ ایک ایسا موقع تھا میری وائزوں میں 2-3 دفعہ یہ مثال آ چکی ہے. ایک بڑی اچھی مالدار فیملی کا لڑکا یورپ گیا پڑھنے کے لیے, 2 برسوں کے بعد واپس آیا. باپ گزر چکا تھا, بڑے بھائی نے بزنس سنبھال لیا, پڑھ لکھ کے بھائی واپس آیا. یہ تو یورپ کی ہوا کھا کے آیا, بیرسٹر بن کے آیا, رشنل مائنڈ ہو گیا, اور اس درمیان مذہب کی تعلیم ملی نہیں. وہ زمانے کے اندر جماعت خانہ نہیں تھا لندن میں. گھر آیا تو بڑا بھائی, ماں, بھابھی, بچے روز جماعت خانے جانے والے, یالی یالی کرنے والے, عابد اور بھگت تھے. اس کے خیالات اور ان کے خیالات میں بڑا فرق تھا. روز بیٹھ کے باتیں ہوتی تھی. اب اس کو سمجھ نہ آ رہے کہ وہ تو محبت کے اندر اس کو خداوند عالمین مانے,
اور یہ ہنس کے کہے تم کہے کو خدا کی بے ادبی اور مستی کرتے ہو. میں نے دیکھا ہے آغا خان صاحب ادھر رچ ہوٹل میں جایا کرتے تھے, ڈانس میں جاتے تھے. مونٹے کارلو ہے, سارا مونٹے کارلو جگار خانوں سے بھرا ہوا ہے اور سب ادھر بھی جاتے تھے. اس کے منہ سے کبھی حاضر امام کا لفظ نہ نکلے. ماں دکھی ہو گئے, بھائی کا دل بھی چلے کہ یہ اتنا پڑھ لکھ کے آیا, ایمان خراب ہو گیا. لیکن اس گھر میں رہتا تھا, چھپ چھپ کے نیاز اس کو پلائی جاوے. بھلے چھپ کے تو چھپ کے, نیاز آخر پوتر پانی ہے, نیاز میں بڑی قوت ہے. آج نیاز ہی کا تو سبجیکٹ ہے. زنداروں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ نیاز پینے سے بھوت اور جن دور ہو گئے, بہت سی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اعتقاد ہونا چاہیے. اور اگر اس لڑکے کو اس کی ماں نے چھپ چھپ کے کبھی نیاز پلایا, اس کو معلوم نہیں کہ میں نیاز پیتا ہوں, لیکن ماں کا ایمان اس کے اندر کام کر رہا ہے, ماں کا وشواس. آہستہ 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 کچھ تھوڑا بہت فرق پڑا. دوسرے برس مولا کی پدھرانی ہوئی, ان لوگوں نے بھی مہمانی رکھی. صاحب نے اس کو لندن میں دیکھا ہوا تھا, تب اس کے ساتھ باتیں چیتیں کرنے لگے. تھوڑا وہ ذرا فری ہو گیا, پہلے گھبراتا تھا, ڈرتا تھا, لیکن مولا نے اس کے ساتھ بات چیت اس طرح سے کی, ذرا فری کر دیا. اس کا جھجک نکل گئی, ڈر نکل گیا. صاحب کو کیسا کی کہتے یور ہائنس مجھے کچھ سوال کرنا ہے. پوچھو کیا ہے؟ اب کہتا ہے صاحب بولو بولو کیا ہے؟ کہتے سر سچ مچ آپ خدا ہو؟ ماں باپ ہنس پڑے. تم کیا مانتے ہو؟ اب گھبرا گیا کیونکہ ماں باپ نے نہ تو یس کہا نہ نو کہا. تم کیا مانتے ہو؟ سب سے کہتا ہے ویل یو آر مائی امام, یو آر مائی اسپرچل لیڈر. ماں باپ کہتے ہیں برابر. تو بڑا بھائی جو تھا وہ جوشیلا آدمی تھا, گرم آدمی تھا. کہتا خدا العالمین میں مانتا ہوں, یا مولا میں تو آپ کو خدا مانتا ہوں. ماں باپ فرمایا برابر. اس کو کہا تم برابر ہے, اس کو کہا تم برابر ہو. تو یہ اور بھی پزل ہو گیا, یہ بات کیا بنی. بہت سوچنے لگا. ماں باپ اس کی مجبن سمجھ گئے. تو فرمایا دیکھو یہ تمہارا کون ہے؟ کہ میرا بھائی. یہ کون ہے؟ میری ماں. یہ میری بھابھی, یہ میرے بھتیجے. تو تم تو ایک ہو, تم اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی کیوں نہیں, تو بیٹا ہے اس کا. کہتا ہمارا رشتہ ایسا ہے. ماں باپ نے فرمایا ایگزیکٹلی یہی بات ہے. میرے ساتھ تم جس طریقے کا ریلیشن شپ پیدا کرو, تمہارے لیے میں ایسا ہوں. اگر تم مجھ کو ایک بڑا آدمی سمجھو تو تمہارا میرا ریلیشن اتنا ہی ہے کہ تمہارے لیے میں بڑا آدمی ہوں. لیکن تم کبھی مجھ کو اپنا پیر مرشد مانتے ہو تو میں تمہارے لیے پیر مرشد ہوں. کبھی تم مجھے امام مانتے ہو تو میں تمہارے لیے امام ہوں. واللہ جب مجھ کو خدا مانتا ہے میں اس کا خدا ہوں. تمہارے اندر میرے ساتھ ریلیشن شپ کرنے کے لیے تمہاری طاقت ہے, ایسا ہی میں تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہوں, اور کچھ نہیں. میرے ریلیشن شپ کے اوپر ہے اور وہ تمہارے اوپر آدھار رکھتا ہے, میرے اوپر نہیں. یہ بھی تارا دل میں تیری صاحب نواسا. مولا کے ساتھ آپ جس قسم کا چاہو ریلیشن شپ پیدا کرو, ہمارے اوپر ہے آدھار. وہ تو لمٹ لیس ہے, وہ تو اپار ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں. ہم اس کے ساتھ دشمنی کا ریلیشن شپ پیدا کریں گے تو دشمن بن جائے گا, دوستی کریں گے تو دوست بن جائے گا, پیر مانیں گے تو پیر بن جائے گا, امام مانیں گے تو امام بن جائے گا. اور اگر ہم اس کو خدا مانتے ہیں تو خدا کی قسم وہ خدا ہے. مولانا رومی کا ایک شعر پڑھتا ہے. مولانا رومی تو کافر نہیں تھے نا, مسلمان تھے. اور کیسے مسلمان کہ دنیا کے تمام صوفیوں میں ان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے.
مولانا رومی کی جو کتاب جس کو ہم مثنوی کہتے ہیں اس کا درجہ قرآن کے برابر رکھتے ہیں، قرآن سے دوسرا نہیں. اس کی مثنوی کے لیے یہ شعر ہے کہ ہست قرآن در زبان پہلوی. رومی کی مثنوی جو ہے وہ فارسی بھاشا کا قرآن ہے. یہ درجہ ہے اس آدمی کا. تو مولانا رومی کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں اللہ اللہ می کنی، اللہ اللہ می کنی، اللہ می شوی، این سخن حق است واللہ اللہ می شوی. اگر تم اللہ اللہ کرو گے تو اللہ بن جاؤ گے. خدا کی قسم، مولانا رومی خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر اللہ اللہ کرو گے تو سچ مچ اللہ بن جاؤ گے. انسان اللہ نہیں بن سکتا، بن سکتا. اور صوفیوں کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں. منصور نے ان الحق کا دعویٰ کیا، مگر ہوتا کیا ہے کہ جو اندھے ہوتے ہیں نا ان کو رنگوں کی تفاوت کا پتہ نہیں لگتا. اسی طرح سے جن کی انتکرن کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں ان کو بدن ہی دکھتا ہے، روحانی سائڈ نہیں دکھتی. بدن کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی عبادت کے اندر. عبادت میں بدن کی ضرورت ہی نہیں. یہاں بھی روح وہاں بھی نور ہے. یہ دونوں جب ایک ہو جاتے ہیں تو تفاوت مٹ جاتی ہے. کوئی کہے میلا، کوئی کہے چوکھا، کوئی کہے اولا کیوا. امام کے لیے باتیں کرنے والے بہت کچھ ہیں. جیون کا واجن پرواجے آنے کا واجا واجن پرواجے اکڑا سروپ دیکھی دنیا لاجے آرتی کیجے نکلن کرتنی. آنے کو آجا بے حساب دنیا کے اندر پوڑیاں بجتی ہیں ہمارے اماموں کے لیے ہمیشہ سے. رسول اللہ کے زمانے کے اندر بھی مولا علی کے لیے لوگ آ کے شکایت کیا کرتے تھے، مولا علی کے لیے باتیں کرتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علی کی محبت کے اندر اندھے ہو گئے ہیں. ایسے لفظ بھی انہوں نے یوز کیے ہیں، ایسے لفظ بھی یوز کیے ہیں کہ علی کی محبت کے اندر رسول اکرم حق سے ہٹ گئے ہیں، یعنی سچے راستے سے ہٹ گئے ہیں. ہر زمانے سے یہ دنیا میں چلی آیا ہے یہ فساد. تو عرض کرتے ہیں کہ یہ جو انیک واجے ہیں وجتے رہیں گے. اکڑ روپ دیکھی عقل میں نہ آوے، ایسا امام کا روپ دیکھ کے دنیا کو شرم آئے گی، لاج آئے گی کہ یہ ہے. نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو جو جگاڑی نے جملوں جی بیٹھا گت کے اندر جو جگہ کے امام کی جو شاطر کی جو یہ سمبولک جوت ہے جو ہم گٹ پاٹ کے شام کے پاس چلاتے ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا بھی ہے، مارک کیا ہے، آج اس کا خلاصہ کروں کہ گھٹ پاٹ کی دعا سٹارٹ کرنے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دعا دے دیتے ہیں، ختم ہو گئی، بتی بعد میں جلاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھڑے ہونے سے پہلے بتی جلا ڈالو. اور کبھی پہلی دعا میں بتی جلتی ہوئے، اتنی بتیاں جلتی ہیں تو ایک بتی اور جلے، کیا فرق پڑے گا. مگر گھٹ پاٹ کی دعا کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کہنے سے پہلے بتی جلنی چاہیے. تو یہ جو سمبولک ہے. پرانے زمانے کے اندر یہ بتیاں نہیں تھیں الیکٹرک کی، گھی جلاتے تھے اور گھی کی بتی میں
7 मुंह होते थे, यानी 7 दीवे रहते थे उस घी की बत्ती के अंदर। घी के अंदर एक गुण ये है कि भले उसकी जो बास है तो बाज़ दफा हमको बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन घी की वो बात जो है मोस्ट एंटीसेप्टिक, तमाम एटमॉस्फेयर को जीव जंतु से, जर्म से, बैक्टीरिया से साफ कर देती है। ये बात लोबान में भी है। हर मजहब के अंदर लोबान दिखाया जाता है। बाइबल के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म किया गया कि लोबान दिखाओ, और हजरत हारून जो थे वो लोबान खुद अपने हाथ से हैकल के अंदर यानी जमात खाने के अंदर दिखाया करते थे। इस्लाम के अंदर भी लोबान दिखाने का रसूल पाक ने फरमान किया हुआ कि मस्जिदों के अंदर लोबान किया करो। लोबान से जब एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है, वासना शादी सर्वे देवता भी करे, वासना झटपाट में काम पवित्र करे, वासना पीर पैगंबर भोगवे, वासना स्वर्ग की सही करे, अब तक चाहे जिंदा कायम पाया फरमान शाहीर। इस सदीन की ये जो दुआ है मोस्ट साइंटिफिक दुआ है। लोबान इंग्लिश के अंदर उसको एलो भी कहते हैं और बेंजोल कहते हैं। लोबान चाइना और इंडोनेशिया में बहुत होता है। हम अपने जमात खानों के अंदर ये जो अगरबत्तियां जलाते हैं, खास तौर से ध्यान ये रखो दीनदारों, जिस तरह से ब्रेड खरीदते वक्त आप साइड में उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो कि लाल तो नहीं, इस तरह से अगरबत्ती के पैकेट देख लो, अगर वो इंडिया से आए हुए हैं तो फेंक दो। मैंने खुद अपनी आंखों से मैसूर में देखा है, अगरबत्ती के अंदर वो लोग गाय का छेन डालते हैं, सुखा के काऊ डंग डालते हैं, और काऊ डंग उन लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए सवाब का काम है, क्योंकि वो गाय की पूजा करते हैं। हमारे लिए वो गंदगी है। पाकिस्तान की बनी हुई या अफ्रीका की बनी हुई जो है अगरबत्तियां वो यूज करो, मगर फिर भी मैं अगरबत्ती को पसंद नहीं करता। उसमें लकड़ी होती है और न जाने क्या हो गए। लोबान मंगाओ, लोबान डालो, और उसके बहुत से रास्ते हो सकते हैं। मंदिरों मस्जिदों के अंदर जाओ, यूरोप अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है इन लोगों का, बिहाई लोगों का। मैं मंदिर देखने गया, मैं हैरान हो गया, क्या उन लोगों ने अंदर कदम रखो और खुशबू से इंसान का दिमाग तर हो जाए। लोबान जल रहा है 24 घंटे। पारसी लोगों की अग्यारी के अंदर सैंडलवुड जलती रहती है। हम इतने खर्चे करते हैं, लोबान तो महंगी चीज नहीं। हमारे जमात खाने में लोबान होने चाहिए। तो ये जो इमाम ज़मान का जो घर है मोमिनो, इस घर के अंदर जो रूहानियां आती हैं इनका ये स्वागत होता है। तो जोत जगाड़ी में जुमलों की बैठा, जमात जो है ये जुमला है, जोत जगा के बैठे हैं। तू जान बलिहारी गुरनर सनी, मैं उस गुरनर के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। बलिहारी कहते हैं मैं अपना जीव उसके ऊपर कुर्बान कर जाऊं, बलिहारी जाऊं, यानी ईमान की मोहब्बत के अंदर। शिरवाला सरवण सुनियो तो मैंने तो दीखा, तो जाऊं तो भव दासी समाना, शिरवाला लड़ा सर्वे दूर करो आशा, विनती करीने पायला गुरवाला आज मंगल गड़ी यामना जीते। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने देखा सुना कानों से, मौला ऐसा है, मौला ऐसा प्यारा है, मौला ऐसा शक्तिमान है। मैंने इसकी तारीफें सुन के दिल के अंदर मैंने एक हयूला बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी। जब मैंने इसको आंख से देखा
تو میرا دل خوش ہو گیا، کیونکہ جیسا میں نے سنا تھا ایسا ہی پایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے گائیں بکریاں چرانے والا ایک بھگوان کا شخص لڑکا بیٹھا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے ایسا مزے سے کہہ رہا ہے۔ بات کیا بنی، تھوڑے دن پہلے موسیٰ نبی کی آواز سننے کے لیے باہر کھڑا تھا، اور موسیٰ نبی خدا تعالیٰ کی تعریف کر رہے تھے، خدا کا بخان کر رہے تھے۔ اس لڑکا کو کوئی آدھیاتمک جنان تو تھا نہیں، مگر خدا کی تعریف سن کے اس کے دل میں تو ایسا پیدا ہوا کہ واللہ خدا تعالیٰ کو بہت اچھا خوبصورت انسان ہے وہ ہے۔ تو یہ سوچ کے اس کے خیالوں میں مست رہنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد موسیٰ نبی جب نزدیک سے گزرے تو آنکھیں بند تھی، کہتا ہے خدا تو میرے پاس آ، میں تیرے پاؤں دھلاؤں۔ وہ زمانے میں لوگ پاؤں سے سفر کرتے تھے، دھول مٹی پڑ جاتی تھی، تو جو ہوش ہوتے تھے پہلے پاؤں دھلاتے تھے، پھر میں تیرا سر دھلاؤں، سر میں مٹی پڑ جاتی ہے، پھر میں تیرے بالوں میں تیل ڈال کے کنگھی کروں، بال بنا دوں، اور پھر تجھ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ موسیٰ نبی ہنس پڑے، جب زور سے ہنسے اس کی آنکھ کھلی، کھڑا ہو کے سلام کیا۔ ارے مورخ کیا کہہ رہا تھا؟ اسے میں خدا کو بلا رہا تھا۔ خدا تھوڑا کوئی انسان ہے جیسا تم اس کو سمجھ رہا ہے، وہ تیرے پاس آئے گا، تم اس کے پاؤں دھلائے گا، تم اس کا منہ دھلائے گا، تو اس کا بال دھلائے گا، اس میں تو تیل ڈالے گا، اس کے بال بنا دے گا، دودھ پلائے گا۔ خدا ایسا نہیں ہے۔ اس بیچارے کا دل ٹوٹ گیا، اس کو ایسا ہوا کہ میری بڑی بھول ہو گئی۔ موسیٰ نبی تو چلے گئے، جب طور پہاڑ پہ گئے اللہ کو سلام کیا تو جواب نہ ملے، ڈر گئے، خدایا میری تو بھول ہوئی، ہاں موسیٰ تم نے ہمارے ایک دوست کا دل توڑ دیا۔ یا اللہ وہ تو ایسا کہہ رہا تھا۔ ارے موسیٰ تجھے معلوم نہیں، تو جب ہی چلا گیا تو میں اس کے پاس گیا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، میرا ہاتھ منہ دھلائے، میرے بال دھلائے، بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی۔ موسیٰ میں اس کی بکریوں کا دودھ بھی پی کے آیا۔ آپ کسی شریعتی آدمی کے سامنے یہ بات کرو تو وہ یہ کہے گا ایسا کبھی بن سکتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتا اس لیے کہتا ہے ایسا بن سکتا ہے۔ کیا ہم خدا کو سرو شکتیمان مانتے ہیں؟ کیا ہمارے ایمان میں یہ بات ہے کہ خدا جو چاہے سو کر سکے؟ اگر وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، تو کیا یہ نہیں کر سکتا؟ ہم اپنے ایمان اور اپنی کمزوری کے حساب سے خدا کو باندھ لیتے ہیں، خدا ایسا نہیں کر سکتا۔ بھی کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا تیرے کو پوچھ کے کرے گا؟ تو قادر مطلق ہے، اس کو جو کرنا ہے کر سکتا ہے۔ کیا وہ انسانی لباس میں نہیں آ سکتا؟ اگر وہ آنا چاہے تو نہیں آ سکتا؟ آ سکتا، وہ جو چاہے تو کر سکتا۔ تو دینداروں یہ جو چیزیں ہیں، روحانی چیزیں، باطنی چیزیں، پیار کی چیزیں، محبت کی چیزیں، وہ عام انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ محبت عام لوگوں کی لیول سے اونچی چیز ہے۔ جو محبت میں گر جاتے ہیں پھر ان کی دنیا اور ہو جاتی ہے، اس کی باتوں میں فرق ہوتا ہے، اس کے سوچنے میں فرق ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے جو لوگوں کی نظر میں نہیں آتا۔ تو پیروں کا کہنا جو ہے تو یہ ہے کہ میں نے جیسا سنا تھا سچ مچ اس کو میں نے ایسا ہی پایا۔ سرو نے سنیا تو میں نے سے دیکھا، آنکھ سے دیکھا، ہوں تو بھو بھو داسی تمہاری، یا مولا میں تو تمام زندگیوں بھو بھو کی تیری داسی ہوں، تو میرا مالک ہے۔ دو ہے لڑا سروے دور کرو، اب رحمت کر کے میرے تمام دکھوں کو دور کر دو، آشا ون کی کری میں پائے لاگوں، یا مولا میں تیرے پاؤں پڑوں، میں نے تجھ کو پا لیا، میں نے جیسا سنا تھا ایسا میں نے دیکھ لیا، اور دیکھ کر حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین، یہ تینوں قسم کے یقین ہیں، سن کے، دیکھ کے، سمجھ کے۔
इसको मैंने देख लिया, पा लिया। जिरवाला गुरनर सा गो वसंतवा अक्षर सुध लीजे वाला जन थकी भव सागर तरिय भाई सेवा से साहेब जीनी की जन वाला रड़िया माना गीते वाला गुरनर के साथ दोस्ती करो। दोस्ती कहते हैं दोस्ती करो। दोस्ती का एक और मतलब है, एक जगह आराम से दो आदमी बैठ के लोग न सुन सके इस तरह आस्ते आस्ते वो गोष्ठी करते हैं। इसको कहते हैं गोष्ठी करना, मुलाकात करना, बातें करना, ऐसी कि जो लोगों को समझ में ना आवे, सुनने में ना आवे। यहाँ मतलब क्या है? सुबह उठ के आंखें बंद करो, दुनिया के सब दरवाजे बंद करो और अपने अंतःकरण के अंदर जहाँ मौला बैठा है उसके साथ बातें करो। सतगुरु नर साथे गोठड़ी कीजिए, संतव अक्षर शुद्ध लीजिए। बैतुल ख्याल का जो बोल है वो अक्षर है, संतव अक्षर है, इसमें आज़म है। उसकी शुद्ध लो, यानी उसकी समझ हासिल करो। बैतुल ख्याल के बोल के अंदर क्या समाया हुआ है वो समझने की कोशिश करो। है थकी भव सागर करिए, जिसके कारण से ये दुनिया हमको सलामती से पार करके दूसरी दुनिया में जाना है। तो फरमाया है कि सेवा से साहिबनी कीजिए उस मौला की के जिसके कारण से हमें मुक्ति मिलेगी, उसकी इबादत करो। चला पाठ है, ज्ञान महारत भणतीर सदर मोमन मरा अमीरत दीवाने आवरे वाला हाजर जामाने पाए पड़ी जे वधावते कायम स्वामी रे वाला जमींदर रड़िया माना गीत रूड़ा साधुआ रूड़ा संत आविया अपने घेर प्रभु जी सधार्या वाला ये जिनान सदगुरु की सदर दीन ने फरमाया, मेरे मोमनो हनी रस पीने के लिए आओ, न्याज पीने के लिए आओ, हाजिर जानों को पाँव पड़ो और उसको जो हमेशा रहने वाला कायम धनी है, जो कभी मिटेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, हमेशा हाजिर मौजूद है, कभी भाग नहीं जाएगा, कभी छुपेगा नहीं, उसकी पूजा करो, उसको वधा लो, उसको नजदीक बुलाओ और उसकी इबादत करो। जिंदारो कैसे मीठे गिनान है, ऐसे हर एक गिनान के अंदर हमारे पीरों ने कुछ न कुछ भेद समाये हुए हैं। और हम ये गिनान अब जो कभी आपको याद रहा तो गिनान का पाठ सुनोगे, आपको इसका मतलब भी पता लगेगा, तो दिल खुश हो जाता है। मौलाना हजर इमाम अपनी नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे, मौला ईमान मजबूत करे, मौला फरमान बरदार मोमन बनावे, दुश्मन सुकरूत में पूरा रखे, मौला अपनी मोहब्बत अता करे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी होवे, मौला अपनी बख्शिशें रहमतें देवे, मौला दीन दुनिया में अपनी छत्र छाया में रखे, मौला मजहब समझने की तौफीक देवे,
مولانا حاضر امام علم حاصل کرنے کا شوق دے دے، مولانا حاضر امام آپ کی جان مال اولاد میں برکت دے دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے دے، دین دنیا میں نیک امیدیں پوری کرے، بلائیں آفتیں دکھ مصیبتیں دور کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔